سورہ دہر کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب القدیر کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ ترجمہ سورہ دہر کا۔ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ وہ اسے جانچے تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا۔ بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، یہ حق مانتا یا ناشکری کرتا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ۔ بے شک نیک پئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور ہے، اور وہ کافور کا ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے۔ اپنے محلوں میں اسے جہاں جائیں بہا کر لے جائیں گے۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہو، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ لیا یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے اسے ایک دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑا سلا میں دیا۔ جنتوں میں تخت پر تکیا لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھہر، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔ کیسے شیشے چاندی کے، ساقیوں نے انہیں پورے اندازے پر رکھا ہوگا، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہے۔ اور وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں، اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھیرے ہوئے، اور تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔ ان کے بدن پر ہیں قریب کے سبز کپڑے اور قناویز کے اور چاندی کے کنگن پہنائے گئے، اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔ ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے، اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ بے شک ہم نے تم پر قرآن پر تدریج اتارا، تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو، اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو، اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کے عزیز رکھتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک باہری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں انہیں جیسے اور بدل دیں۔ بے شک یہ نصیحت تو جو چاہے اپنے رب کی طرف لا لے، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک وہ علم و حکمت والا ہے، اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ علی عظیم۔ آئیے میری بہنوں، اب ہم سمجھتے ہیں کہ آخر سورہ دہر جو ہے وہ ہے کیا۔ سورہ دہر کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے۔ مجادہ، قتادہ اور دوسروں کے درمیان یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، مگر کچھ کا اس سے نہ اختلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع، 31 آیتیں، 240 کلمے اور 1054 حروف ہیں۔ آئیے اب میری بہنوں پہلے سمجھتے ہیں، اور سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کا سمرائز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر آج جو ہم سورہ دہر میں تفسیر پڑھنے والے ہیں نا، اس کی سمرائز کیا ہے۔ جب سمرائز سمجھیں گے تو پھر اسے سننے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ دہر میں میری بہنوں اللہ رب العالمین نے جنت میں بہنے والے کچھ چشموں کا ذکر فرمایا ہے،
وہ چشمے کیوں اللہ تعالیٰ نے بنائے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتانے کی اس دنیا میں ایک یقینی طور پر کوشش کی ہے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دہر میں جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کی عادت ہے، ہم کچھ منتیں مانتے ہیں، کچھ کا عقیدہ منت پر ہے اور کچھ کا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں منت ماننے والوں کے لیے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ آخر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو اے میرے بندوں، پہلے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ جو تمہارے رب العالمین نے تمہیں آج سورہ دہر میں فرمایا ہے وہ کوئی اسٹوری نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو تمہارا رب فرما رہا ہے آیتوں میں، وہ تمام باتیں سچ ہیں۔ پہلا سچ سنو، اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کی تخلیق کی تھی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رب العالمین نے جب ایک پتلا تیار فرمایا، یعنی کہ جب ان کا پتلا تیار فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کا پتلا جو مٹی سے بنایا گیا تھا، وحدہ لا شریک لہ، نے اسے گون کر اور پھر اسے ایک پتلا، ایک بت جیسا پتلا ہی کہیں گے نا، اسے بنا کر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تمہیں پتہ ہے کیا ہوا میرے بندوں؟ ملائکہ اس بت کو دیکھتے تھے بہت حیران سے، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تھے، یا رب العالمین، یہ جو تو نے ایک پتلا بنایا ہے یہ آخر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے تھے کہ یہ جو پتلا بنایا گیا ہے، میں ایک ایسا انسان بنا رہا ہوں جو رب العالمین اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجیں گے۔ تو جو ملائکہ ہوتے تھے وہ بہت حیران ہوتے تھے کہ آخر یہ کیسا معاملہ ہے کہ رب الرحمن نے ایک مٹی سے گوندے ہوئے انسان کو ایک پتلا بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجیں گے۔ وہیں پر جو ابلیس تھا، اس کا نام پہلے عزیز تھا، تو وہ ابلیس چونکہ ابھی شیطان نہیں ہوا تھا نا، وہ عزیز تھا، تو وہ عزیز بھی آ کر اس پتلے کو دیکھا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے اس پتلے کے اندر۔ ایک دن عزیز یعنی کہ ابلیس نے اس پتلے کو دیکھا جو آدم علیہ السلام کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس پتلے کی تخلیق کی تھی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ 40 سال تک وہ پتلا ایسے ہی رہا، اسے عزیز نے دیکھا، چونکہ اس پتلے میں کچھ سوراخ تھے، جیسے ناک، جیسے کان، تو وہ عزیز ان خالی سوراخوں میں سے داخل ہو گیا اس پتلے کے اندر، اور اس سے جا کر کے دیکھا کہ صرف وہ ایک پتلا نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ایک ایسا اسٹرکچر تیار کیا تھا جس میں پسلیاں بھی تھیں، جس میں ہاتھ کی ہڈیاں بھی تھیں، جس میں دل نام کی کوئی چیز بھی اندر رکھی گئی تھی، جس میں لنگس بھی تھے، جس میں کڈنیز بھی تھی، سب کچھ تھا۔ ابلیس نے انسان کے کمزور حصوں پر نظر ڈال دی اور اس نے دیکھ لیا کہ انسان کو کہاں سے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو صرف عزیز کے دل میں تھی، یعنی کہ اس ابلیس کے دل میں تھی، اس نے عیاں نہیں کی تھی۔ ملائکہ نے عزیز کو پوچھا کہ یہ تم کیا اندر باہر آتے جاتے رہتے ہو؟ عزیز نے کہا کچھ نہیں، میں تو یہ دیکھنے جاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے خوبصورتی کے ساتھ کسی پتلے کو بنایا ہے۔
بہرحال وقت گزرتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح 40 سال کا وقت گزرا۔ اللہ فرماتا ہے سنو اے میرے بندو، جب 40 سال گزر گئے تو پھر ایک دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں روح کو داخل فرمایا۔ اب وہ روح جو آدم علیہ السلام کے جسم میں جب داخل ہوئی تو سب سے پہلے دماغ نے حرکت کرنا شروع کی۔ جب برین نے آرڈر دیا تو آدم علیہ السلام نے آنکھ کو کھولا، پھر آنکھوں کی حرکت شروع ہوئی، کیونکہ آپ جنت میں تھے۔ اس لیے پیغمبر آدم علیہ السلام نے اس وقت جنت کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ روح اندر آتی رہی، جب حلق تک روح اتری اور پھر جب سینے تک آئی، اور جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے سانس لیا تو آپ کو چھینک آئی۔ اور اٹس نارمل، کوئی بھی مٹی کی جب کوئی چیز ہوتی ہے تو مٹی کا تھوڑا سا بھی ذرا اگر ہماری ناک میں چلا جاتا ہے تو ہمیں بھی چھینک آتی ہے نا۔ اللہ نے آگے اس کا ذکر فرمایا ہے اگلی آیتوں میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو، حضرت آدم علیہ السلام نے جب چھینک لی تو فوراً فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب القدیر نے جواب دیا کہ اے میرے فرشتوں، دیکھا میرا خلیفہ آدم چھینک آتے ہی کیا فرما رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب القدیر نے چھینک کا جواب دیا، جو کہ ہمیں بھی سنتی طور پر جواب دینے کا پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہوا ہے۔ پھر روح داخل ہوتے ہوئے پاؤں تک ابھی پہنچی بھی نہیں تھی کہ آدم علیہ السلام نے اپنے اندر حرکت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ جلدی چلیں اور دیکھیں کہ اور کیا سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بڑی عجلت میں تھے۔ اللہ فرماتا ہے سنو اے میرے بندو، اسی لیے میں فرماتا ہوں کہ انسان بڑی عجلت میں پیدا ہوا ہے۔ خیر، اللہ فرماتا ہے کہ پھر پاؤں تک روح مبارک پہنچ گئی۔ اب کیا ہوا سنو اے میرے بندو، جب آدم علیہ السلام مکمل طور پر ایک انسان کی صورت میں، جو کہ اللہ کے حکم سے چلنے پھرنے بولنے سمجھنے دیکھنے سننے کی طاقت رکھتا ہے، محسوس کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تمہیں معلوم ہے وہ جو روح کا عرصہ 40 سال کا گزرا تھا نا، ایک وقت گزرا، اللہ نے خود فرمایا الل انسان ہین من دہر، ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا، بے شک آدمی پر ایک وقت ایسا گزرا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو 40 سال روح اور پتلے کے درمیان جو وقفہ رہا، اس روح کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی روح جسم میں داخل ہونے سے پہلے تمام اشیاء کے نام جانتی تھی۔ آدم علیہ السلام کی روح ایموشنز اور فیلنگز کو سمجھتی تھی۔ آدم علیہ السلام کی روح اللہ رب العالمین کو پہچانتی تھی۔ آدم علیہ السلام کی روح ادب اور تمیز کے تمام معاملات سے واقف کار تھی، اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ وہ علم کسے تھے؟ در حقیقت روح کو وہ علم تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام پر پوری روح جسم میں داخل ہو گئی تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا تھا بتاؤ آدم تمہارا رب کون ہے؟ وہ روح جو ایجوکیٹ تھی، آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے اللہ، میرے پروردگار عالم، تو میرا رب ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا بتاؤ آدم تمہیں کس نے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرے اللہ، مجھے تو نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام ملائکہ آس پاس آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے کھڑے ہو گئے۔
اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ہر ایک اشیاء کا نام آدم علیہ السلام سے پوچھتے رہے۔ فار ایگزامپل، جنت میں جو پھل سیب تھا، آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم علیہ السلام بتائیے اس کا کیا نام ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مالک اس کا نام سیب ہے۔ پھر ایسے ہی مور جو کہ جنت کا خوبصورت سا پرندہ ہے، اللہ پاک نے پوچھا بتاؤ، فرمایا میرے اللہ نے، بتائیے آدم علیہ السلام کہ اس پرندے کا کیا نام ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام مور ہے۔ اب ملائکہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر بہت پریشان تھے کہ وہ تمام نام جو ابھی ملائکہ بھی نہیں جانتے تھے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوں اے میرے بندوں، ایک بڑا وقت گزرا انسان پر، جبکہ یہ اس وقت کی کہانی ہے جب اس دنیا میں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو تخلیق میں لانے کے بعد 40 سال عرصہ گزرنے کے بعد جب روح جسم مبارک میں داخل فرمائی تو وہ فل ایجوکیٹ روح تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو اے میرے بندوں، اس بات میں ایک چیز ضرور پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے جب تخلیق کیا تھا تو اسے مرد کی صورت میں پیدا فرمایا تھا، ایک جینڈر جس کا نام مرد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے مرد کی صورت میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ عورت کہاں سے آئی؟ تو سنو، اللہ فرماتا ہے کہ ایک دن آدم علیہ السلام جنت کو گھومتے رہے، پھرتے رہے، سارے نظارے دیکھتے رہے، مگر ایک دن آدم علیہ السلام بہت بور ہو گئے اور اپنی بوریت میں وہ جنت ہی کے اندر ایک تخت پر آرام سے لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد سوچتے رہے کہ کوئی تو ہوتا جو مجھ سے بات چیت کرتا، کوئی تو ہوتا جسے میں دیکھ کر سکون پاتا، یہ نظارے تو سارے میں نے دیکھ لیے، مگر کوئی تو ہوتا جس سے میں یہ کہتا کہ مجھے اس پھول کا رنگ اچھا لگتا ہے، مجھے جنت میں بہنے والی یہ نہر اچھی لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سوچتے سوچتے آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ اب وہ نیند کا غلبہ بھی بڑا خاص رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کتنا عرصہ نیند کا غلبہ رہا، آپ میں سے ہم میں سے یہ کوئی نہیں جانتا ماں سوائے اللہ کے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب سوئے تو اللہ رب العالمین نے، چونکہ انہوں نے سکون کی خاطر عورت کو مانگا تھا، سکون کی خاطر اپنا کوئی جوڑ مانگا تھا، عورت تو نہیں، سکون کی خاطر کوئی اپنا جوڑ مانگا تھا، بات چیت کرنے والا، تو پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک کے اندر سے، یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ پسلی مبارک سے حوا آ گئی، ایسا نہیں تھا۔ ہوا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک کی ہڈی، جو ہڈی تھی، اس ہڈی کے اندر سے جو مٹی کا گودا تھا نا، چونکہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے مٹی ہی سے بنایا ہوا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے وہاں سے مٹی لے کر کے پھر ماں حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر ان میں روح پھونکی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے بندو، یہ تمہارے سمجھنے کا مقام نہیں، تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اس بات کو سمجھ لو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک نیند کا غلبہ دیا اور پھر اس نیند کے غلبے میں تخلیق ہوئی، لہٰذا آدم علیہ السلام بھی یہ نہیں جانتے کہ ماں حوا علیہ السلام آخر کیسے پیدا ہوئیں۔ جب وہ پیدا ہو گئیں اور آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ماں حوا کو اپنے سامنے دیکھا اور ماں حوا سے فرمایا کہ تم کون ہو؟ ماں حوا نے فرمایا میں ایک عورت ہوں۔ اب وہاں پر دیکھیے ایجوکیشن کا معاملہ وہاں بھی اللہ رب العالمین نے مکمل طور پر کمپلیٹ رکھا، حوا علیہ السلام جانتی تھیں کہ وہ ایک عورت ہے، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ آدم علیہ السلام پر کتنے عرصے تک نیند کا غلبہ رہا تھا۔
آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ماں حوا نے فرمایا میں ایک عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیسے آئیں؟ ماں حوا نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا، یعنی کہ آپ کی پسلی کی ہڈی لی اور پھر اس ہڈی کو گوندا، اور گوندنے کے بعد جب اسے پھر سے مٹی بنایا تو پھر اسی مٹی کے سانچے سے مجھے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیسے جانتی ہو کہ تم میری پسلی سے پیدا ہوئی ہو؟ آپ میری پسلی سے آئی ہیں۔ ماں حوا نے فرمایا میں اس لیے جانتی ہوں کہ آپ نے اللہ رب الکائنات سے سکون اور آرام کی خاطر ایک ایک ایسا انسان چاہا تھا جو آپ کے پاس رہتا، دکھ میں، سکھ میں، اچھے میں، برے میں آپ کا ساتھ دیتا۔ لہٰذا میں آپ کے جسم کے اس حصے سے بنائی گئی ہوں جو مکمل طور پر کور ہوتا ہے۔ میں آپ کے جسم کے اس حصے سے، اس پسلی سے بنائی گئی ہوں جہاں آپ کا دل موجود ہے۔ لہٰذا آپ کے دل کو سکون پہنچانا اور آپ کو اطمینان دینے کے لیے میرے اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ پیاری گفتگو سنی تو بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوں رب العالمین نے ایک مرد اور پھر ایک عورت کو پیدا فرمایا، اور خدا فرماتا ہے اے میرے بندوں، ان دونوں کے جسم کے عنصر کو جب میں نے بنایا تھا نا، مٹی کو، تو اس مٹی کو جس سانچے سے، جس چیز سے میں نے گوندنا تھا اس کا نام تھا پانی۔ اس کا نام کیا تھا؟ پانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مرد اور عورت اپنے مٹی کے سانچے سے ایک جان، ایک جسم ہوتے ہیں، تو پھر اللہ رب الکائنات اسی پانی کے ذریعے سے پھر ایک اور انسان کو تخلیق فرما دیتا ہے۔ فرمائیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ اور میں یہ نہیں جانتے کہ وہ کون سا پانی تھا جو آدم علیہ السلام کے سانچے میں اور ماں حوا علیہ السلام کے سانچے میں اللہ رب العالمین نے گوند کر ڈالا تھا، کہ آج تک ہم کہتے ہیں کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا اقرار فرمایا ہے اور کہا ہے اے آدم کی اولادوں، اے آدم کی اولادوں، ہمیں مخاطب کر کے فرمایا اے بنی نو انسان، اے آدم کی اولادوں، تمہارے باپ آدم کو شیطان نے گمراہ کیا تھا، اس نے تمہارے باپ کو بھی نہیں چھوڑا تھا، لہٰذا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس بات سے صاف، ان آیتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے نا میری بہنوں، کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سا مٹی کا عنصر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ اب یہاں پر آج اللہ تعالیٰ نے سارے راز کھول دیا ہمارے سامنے کہ آخر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں آج ایکسپلین کرتا ہوں تم کو کہ میں تم سے کیوں کہتا ہوں کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اب یوں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ہمیں ہمارے تخلیقی مرکز کا، ہماری کریشن کا جو ایک ایونٹ ہوا تھا جنت میں، اور پھر جب رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کرنے کا ایک ارادہ فرمایا تو اس پانی کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے سانچے میں ڈھالا، اللہ تعالیٰ نے آج ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں پردے ہٹا کر چیزوں کو سمجھایا ہے۔ اور کیوں سمجھایا ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ آئیے اب آگے اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، پھر جیسے تمہارے باپ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین فرمایا، ویسے ہی ماں حوا کو دیکھ کر بھی فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ مگر بات یہ ہے کہ تمہارے والد آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام تر نعمتیں دے دی تھی نا، تو بس صرف ایک بات فرمائی تھی کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اگر تم وہاں پر پہنچ گئے یا اس درخت کے قریب پہنچ گئے
جس کا میں نے تمہیں دانا کھانے کو منع فرمایا یا وہ پھل کھانے کو منع فرمایا تو تم بہت ناشکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بات کے لیے آدم علیہ السلام کو اور ماں حوا کو منع کیا گیا تھا وہی کیا، لہٰذا انہوں نے حق کو بھی مانا، الحمدللہ رب العالمین بھی کیا، اور جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا وہ انہوں نے کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو اے میرے بندوں، پھر بس اسی طریقے سے یہ دنیا کا وجود چلتا رہا، انسان پیدا ہوتا رہا، کوئی حق کو مانتا رہا اور کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو اے میرے بندو، ناشکرے پن میں سب سے جو اوپر کا درجہ ہے نا وہ ہے کافروں کا، کہ ان پر پھر بعد میں پیغمبر آئے، کتابیں نازل کی گئیں، لیکن ان کی ناشکری کبھی ختم ہی نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے توبہ فرمائی، اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا، دونوں میاں بیوی کو ملوا دیا۔ حوا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اتاری گئی تھیں، اور آدم علیہ السلام کوئی فرماتا ہے کہ سری لنکا میں جہاں ان کے پیر مبارک موجود ہے، اور کوئی کہیں بتاتا ہے۔ بہرحال یہ بحث اس وقت قابل غور نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دونوں کو ایک الگ الگ جگہ اتارا گیا، لیکن جب اللہ سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں آپ کو کچھ میپس دیتا ہوں، کچھ جو اب آج آپ کو میں ایجوکیٹ کرتا ہوں راستوں کے بارے میں، کہ ماں حوا وہاں پر موجود ہے جہاں مکہ مکرمہ ہے، وہاں پر پہنچیے، اور پھر وہاں پر جا کر اللہ رب العالمین کا ادھر گھر ایک موجود ہے، وہاں پر طواف کیجیے تاکہ آپ کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناشکری ان کافروں نے کی، اور اس کے بعد توبہ بھی نہیں کی۔ اور اللہ فرماتا ہے ٹھیک ویسے جیسا آدم علیہ السلام نے توبہ کی نا، اگر کوئی بندہ کوئی کافر توبہ کر لیتا ہے، رب العالمین پھر اسے مومن کر دیتا ہے، نور اسلام کا دین اور اس کا نور ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنو اے میرے بندو، کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے ایک ایسی دوزخ جس میں وہ بہت گھسیٹے جائیں گے، ان کے گلے میں پھندے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں توبہ کروانے کے لیے بھی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے، اور ان سے پہلے کتنے سارے پیغمبر، مگر تم سب نے بات نہ مانی، تو آج تم وہ سب کچھ سنو، اور وہ سب کچھ تمہیں دیکھنے کو ملے گا جو تمہیں قرآن مجید میں بتایا جاتا تھا، یعنی کہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ، ایک دوزخ۔ اب اللہ فرماتا ہے سنو اے میرے نیک بندو، تم وہ ہو جیسے کہ میرے آدم علیہ السلام تھے۔ کون تھے آدم علیہ السلام؟ اللہ کو یہ کہنے والے بے شک میرا اللہ تو ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہنے والے بندوں سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک چشمہ پیدا فرمایا ہے۔ وہ چشمہ بہت خوبصورت ہے، اس چشمے سے بہت خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چشمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے تو خوشنودی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت شکر گزاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ انسان ایسے ہیں میرے بندوں جو اللہ رب العالمین سے محبت تو کرتے ہیں، اور اپنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے میری یہ بات پوری کر دی، اگر کیا بلکہ سچ ہے اللہ ہی تو کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ منت مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ میری بات مولا قدیر تو نے خیر خوبی کے ساتھ میری یہ بات پوری ہو گئی تو اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کسی مسکین کو کھانا کھلاؤں گی، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھوں گی، کسی مسافر کی مدد کروں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میں بہت خوش ہوتا ہوں
جب تم میری وفا کے بدلے مجھے اور محبت دیتے ہو اور مجھ سے کہتے ہو، اور پھر جب تمہارا وہ کام پورا ہو جاتا ہے اور تم اپنی اس منت کو پورا کرتے ہو، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں اور شکر گزاری کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں تمہیں بتاؤں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو منت مانتے ہیں لیکن پھر پوری بھی نہیں کرتے، جیسے اللہ فرماتا ہے یہ کافروں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی طوفان میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں محمد، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم جانتے ہیں تیرا نام اللہ ہے، اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نکال دیا تو بے شک ہم تیری عبادت کرنے والے بندوں میں سے ہو جائیں گے، اور تو نے ہماری جان بچا لی اور مال کو بچا لیا تو ہم اس مال سے تیری راہ میں خرچ کریں گے۔ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں انہیں بچا لیتا تھا نا میرے بندوں، تو وہ کافر پھر سے اللہ رب العالمین کی ناشکر گزار بندوں میں شامل ہو جاتے تھے اور یوں دین اسلام سے پھر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم ایسا مت کرنا۔ جب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی منت مانو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی کو کھانا کھلانا چاہو، بدلہ اس کی محبت کا، جس نے تمہیں بے حساب نوازا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دل میں خیال ہے کہ کسی یتیم کو مسافر کی مدد کرو گے، تو پھر کرنا، ایسا نہ کرنا جیسے کافر کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور ڈرنا اس دن سے جو بہت سخت بھی ہوگا اور بہت آسان بھی ہوگا، سخت ان کے لیے جو کافر ہوں گے اور آسان ان کے لیے جو مومن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنوں، میں جانتا ہوں یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، اس آزمائش میں بھی اگر تم کبھی اللہ رب العالمین کی 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد اس کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو یقیناً کہیں نہ کہیں تمہیں اپنے مال کے خرچ ہونے پر صبر کرنا پڑے گا، مگر میں تمہیں اس صبر کے بدلے بہت خوبصورت جنت عطا کروں گا۔ اگر تم کسی یتیم بچے کو کپڑا پہناؤ گے، میں تمہیں ریشمی لباس کپڑے کے پہناؤں گا۔ کہاں پر؟ جنت میں۔ اور تم دیکھو گے وہ جنت بہت خوبصورت ہوگی، وہاں پر کبھی ایسی دھوپ تم نہیں دیکھو گے جس دھوپ میں تم محنت کرنے کے لیے اس دنیا میں نکلتے ہو، وہاں پر ایسی دھوپ نہیں ہوگی جہاں تم پسینے سے شرابور ہو جاتے ہو، پھر تمہارے جسموں سے بو آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تو بہت خوبصورت دھوپ ہوگی، وہاں کے سائے ایسے ہوں گے جیسے تم پر جھکے ہوئے ہوں، اور وہاں کے درخت ایسے ہوں گے کہ ہر درخت پر انگوروں کے، سیب کے اور پھلوں کے ایسے گچھے لٹک رہے ہوں گے کہ تم ایک توڑو گے تو دوسرا نکل آئے گا۔ تمہیں تو اللہ فرماتا ہے جنت کے باغوں میں یہ بھی نہیں محنت کرنی پڑے گی کہ اٹھ کر کسی پھل کو تم توڑو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم جب جنت کے محلوں میں گھوم رہے ہوگے نا، وہاں کے باغوں میں گھوم رہے ہوگے اور تمہارے دل میں چاہت آئے گی کہ تمہیں بھوک لگی ہے، تو اللہ فرماتا ہے خود بخود درخت کا پھل نیچے تمہارے پاس جھک کر آئے گا۔ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، جنت کے محلوں میں تمہیں چاندی کے برتن دیے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ برتن بڑے خوبصورت ہوں گے، دیکھنے میں چاندی جیسے، لیکن حقیقت میں وہ تمہیں دیکھنے میں شیشے جیسے لگیں گے، کیونکہ چاندی کی مثال اس دنیا میں تو تم نے ایسی دیکھی ہے نا کہ ایک طرف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ فرماتا ہے وہ چاندی کے ایسے نورانی برتن ہوں گے کہ تمہیں لگے گا جیسے تم شیشہ دیکھ رہے ہو، مطلب تمہیں اس میں اپنی شکل دکھائی دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم ان چاندی کے برتنوں میں پانی پیو گے تو میں تمہیں بتاؤں کہ وہ ایک ایسا جام ہوگا جس کو پینے سے تمہیں بہت فرحت اور لذت محسوس ہوگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کنیز فضا کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی،
اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی اور نظر کی وفا کا وقت آ گیا۔ سب صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے 3 سعا، یعنی کہ سعا ایک پیمانے کو کہتے ہیں، وہ لے کر آئے، اور حضرت خاتون جنت نے ایک سعا کو 3 دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آ گیا تو روٹیاں سامنے رکھی، تو ایک روز مسکین، ایک روز یتیم اور ایک روز یہ اسیر آ گیا، یعنی کہ مسافر آ گیا، اور تینوں روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں، اور صرف پانی سے ہی روزہ افطار کر کے روزہ رکھ لیا۔ اللہ فرماتا ہے میں جاننا ہوں میرے بندوں کہ منت مانتے ہو، کبھی اپنی اولادوں کے لیے، کبھی کتنی ساری مشکلات ہوتی ہیں ان چیزوں کے لیے، پر سنو اے میرے بندوں، سنو، منت چاہے کسی بھی قسم کی ہو، اس میں مال تو خرچ ہوتا ہے نا، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ میری ان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لینا، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لینا، کہ گھر میں کچھ نہ تھا پھر بھی منت کو ضرور پورا کیا۔ اے میرے بندو، تم بھی یہی تمام کام کر کے آنا، تو سنو، جب چاندی کے برتن میں تمہیں پانی دیا جائے گا نا، تو ان کے حسن کی مثال میں تمہیں کیا بتاؤں، کہ اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ جیسے تم شیشہ دیکھو ویسے ہوگی۔ اور سنو اے میرے بندو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جب ان کے اندر جام پیو گے تو بڑا ہی خاص جام ہوگا، وہ نہ تمہاری پیاس سے زیادہ اور نہ تمہاری پیاس سے کم ہوگا۔ جو وہ ساقی تمہیں جنت میں جام پیش کریں گے نا، انہیں معلوم ہوگا کہ تمہیں کتنی پیاس لگی ہے۔ اور سنو، اللہ فرماتا ہے کہ ایک چشمہ ہوگا جو جنت عدن سے نکلے گا، اور تمام جنتیوں کے محلوں میں سے، تمام جتنے بھی جنتی ہوں گے، ان کے جو محل اللہ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چشمہ ان تمام جنتیوں کے محل کے سامنے سے گزرتا ہوگا۔ سنو اے میرے بندو، تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جو تمہارے خدام ہوں گے نا، یہ نہ ہی کبھی بوڑھے ہوں گے، نہ ہی یہ کبھی مریں گے جنت کے اندر، بس یہ تمہاری خدمت کرتے رہیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے تم انہیں کروڑوں دفعہ اپنی خدمت کے لیے آواز دو گے نا، وہ تب بھی کبھی اکتائیں گے نہیں۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان کے حسن کا عالم یہ ہوگا، وہ جو جنت کے اندر خدام ہوں گے، اللہ فرماتا ہے سنو، ان کے حسن کا عالم یہ ہوگا کہ اگر زمین پر زمین پر ان کی ایک جھلک آ جائے نا، تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو اے میرے بندو، میں تمہیں بتاتا ہوں، جو انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے ایک مرتبہ، وہ بس پھر ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ سنو اے میرے بندو، دنیا میں تو ہر عروج کو زوال ہے نا، لیکن جنت کے اندر جب ایک مرتبہ عروج ہو گئی تو ہو گئی، اب وہاں کبھی زوال ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ وہاں کسی کا انتقال ہوگا، نہ وہاں کسی سے محل چھینے جائیں گے، نہ وہاں پر کبھی کھانا ختم ہوگا، نہ وہاں پر تمہارے پہنے ہوئے خوبصورت لباس میں کوئی کیڑا پڑے گا، نہ ہی تمہارے خوبصورت لباس کبھی بوسیدہ ہوں گے اور نہ ہی میلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو اے میرے بندو، تمہارے لباس کا عالم یہ ہوگا کہ تب تم جنت میں چل رہے ہوگے نا، اور چلتے چلتے تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ یہ لباس اب مجھے پہن کر میں بور ہو گئی ہوں، مجھے چینج کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے تمہارے دل میں ابھی یہ خیال آئے گا میرے بندو، اور بس چلتے چلتے تمہارا لباس تبدیل ہو جائے گا۔ سنو اے میرے بندو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تمہارے جنت کے اندر یہ ادنا جنت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، جنتی جب اپنے ملک میں نظر کرے گا نا، تو 1000 برس کی راہ تک ایسے ہی دیکھے گا، 1000 برس تک راہ کے ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ کو دیکھتا ہو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا آئی ویژن اے بندوں، اے جنتی بندوں اور بندیوں، تمہارا آئی ویژن اتنا کلیئر ہوگا کہ 10,000 سال تک جب انسان چلے تو وہ کتنا کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بس تمہاری نگاہ ویسے ہی دیکھے گی۔ ایک اور بات سنو، اللہ فرماتا ہے یہ بہت ادنا مرتبہ ہے جنتی کا، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب ملائکہ بھی تمہارے گھر میں، تمہارے محلوں میں آئیں گے نا، کوئی بھی اللہ کا پیغام لے کر، کوئی بھی ایسی بات لے کر، تو وہ بھی کبھی بے اجازت نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سنو اے میرے بندو، جب تم جنت میں داخل ہوگے نا تو ہر جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک چاندی کا، ایک سونے کا اور ایک موتی کا۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ کنگن ہمیشہ تمہارے ہاتھوں میں رہیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سنو اے میرے بندوں، تمہیں جو تمہارا رب ستھری شراب پلائے گا نا، وہ شراب ایسی ہوگی جیسے تمہارے منہ سے کوئی خوشبو نکلتی ہو۔ جب تم ان شرابوں کو پیو گے نا تو تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سنو اے میرے بندو، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے بولو براز کا عالم کیا ہوگا۔ دیٹس مین ورلڈ، ہم جو بھی کھاتے ہیں تو اس سے ایک فضلہ بنتا ہے اس دنیا میں، ہے نا؟ دیٹس کالڈ ٹیسٹ۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ پتہ ہے کیا ہے؟ زبان تک آیا تو پھر ہم نے کچھ بھی کھایا وہ ایک ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد جب وہ پیٹ میں جاتا ہے تو وہ یا تو خون بنتا ہے یا پانی بنتا ہے یا پھر ویسٹیج بنتا ہے، اور پھر ہم اپنی قضاء حاجت کے لیے ریسٹ رومز جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات پلیز کہہ دینے دیجیے جو کہ قرآن مجید میں لکھی ہے، تو میں اس بات کو کھل کر کہنا چاہتی ہوں۔ انسان جب ریسٹ روم جاتا ہے تو وہ یورین پاس کرے یا وہ سٹول پاس کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بو ہوتی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو اے میرے بندو، میں تمہیں بتاؤں کہ جب تم جنت میں کھاؤ گے پیو گے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک ایسا چشمہ بنایا ہے جس کا نام ہے ادراک، اور جب وہ ادراک کا پانی جو تمام جنتیوں کے محل کے سامنے سے گزرتا ہے، تمہارے سامنے تمہارے خدام وہ پیش کیا کریں گے، اور تم پھر وہ پانی ضرور پیو گے۔ یہ تمہیں پتا ہوگا کہ تمہیں یہ پانی پینا ہی پینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ پھر کیا ہونے والا ہے۔ سنو اے میرے بندو، ہونے والا یہ ہے کہ جب تم وہ پانی پیو گے نا تو اس سے تمہارا پیٹ صاف ہو جایا کرے گا، اور جو بھی تم کچھ کھاؤ گے پیو گے وہ ایک پاکیزہ خوشبو بن کر تمہارے جسموں سے نکل جایا کرے گا، پاکیزہ خوشبو بن کر تمہارے جسموں سے نکل جایا کرے گا۔ وہاں پر تمہیں کوئی رغبت نہیں ہوگی، کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی کہ تم کسی ریسٹ روم کی طرف پڑھو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوں تم وہاں پر اپنی زندگی کے دن گزارتے رہو گے۔ اور سنو اللہ فرماتا ہے یوں جو تم دنیا میں اتنی محنت اور مشقت کر کے آؤ گے نا، حلال روزی کمانے کی محنت، صبر کرنے کی محنت، شکر کرنے کی محنت، رشتوں پر صبر کی محنت، رات کو تہجد فجر میں اٹھنے کی محنت، ظہر میں اتنا سارا کام ہے، کچن میں کام کرنا ہے، نہیں وقت پر کام ہوگا ساس تنگ کرے گی، بچے کچھ بولیں گے، ہو سکتا ہے کہ شوہر بھی تنگ کرے، بہت کچھ ہوگا، اس میں بھی تم اٹھ اٹھ کر بھاگ بھاگ کر نمازیں پڑھنے آؤ گے، عصر کا وقت ہوگا، بہت ساری مصروفیات ہوگی، جسم آہستہ آہستہ تھکتا چلا جا رہا ہوگا، پر عصر پڑھ کے آؤ گے، مغرب پڑھ کے آؤ گے، عشاء پڑھ کے آؤ گے، پھر صبح اٹھ کر دوسرے دن کام کرنے کی فکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں مجھے پتا ہے، جو سنو یہ ساری تمہاری محنت ٹھکانے لگے گی اس وقت جب تم جنت میں چلے جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اپنے اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، فرما برداری کرتے رہنا، یقین جانو تمہارا رب اگر تم سے راضی ہے نا
تو پھر پوری دنیا تم سے راضی ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو سب کو نہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، تم بہت ثواب عظیم پا کر اس دنیا سے آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو اے میرے بندو، یہ جو قرآن میں نے تم پر اتارا ہے نا، اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، اور تمہیں جو سمجھانے کے لیے، جو تمہیں ایک اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے نا، یہ تمہارے لیے موٹیویشن بھی ہے۔ موٹیویشن کیسے؟ انسپریشن کیسے؟ موٹیویشن ایسے، اچھا کام کروں گی اللہ جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ انسپریشن کیسے؟ کوئی سمجھتا ہی نہیں سمجھتا، کوئی بات نہیں، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، مجھے پتا ہے ایک دن تو مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے نا، اگر کوئی مجھے غلط کہتا ہے کہہ دے، کوئی بات نہیں، کوئی مجھے برا سمجھتا ہے کر دے، کوئی بات نہیں، میری کوئی برائی کر رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شوہر گالیاں دے رہا ہے دے دے، کوئی بات نہیں، اولادوں نے ستایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ کیوں ہر دفعہ کوئی بات نہیں؟ کیوں ہر دفعہ کوئی بات نہیں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے، میرے مومن بندو میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے کوئی بات نہیں، اس لیے کوئی بات نہیں، دنیا کا جو یہ دکھ ہے وہ کوئی بات نہیں، بس اپنے اللہ کے حکم پر صبر کر کے آنا۔ اور سنو میرے بندو، انسانوں کی ہی شکل میں بہت سارے شیاطین ہیں جو انسانوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے، اللہ فرماتا ہے تمہیں بتایا نا، وہ 40 سال جو آدم علیہ السلام کا خاکہ رہا، پتلا رہا، تو عزیز یعنی کہ ابلیس نے اندر جا کر دیکھ لیا تھا انسان کی کمزوریوں کو، تو وہ انسان کے جسم میں داخل ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ سنو، تمہارے پاس بہت سارے ایسے ناشکرے انسان آئیں گے، تم سے کہیں گے کہ کیا ضرورت پڑی ہے، اگر تھک جاتی ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، منع کر دو اپنے شوہر کو کہ سامنے جواب دے دو میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تم میں سے کوئی انسان تمہیں یہ سمجھائیں گے کہ ٹھیک ہے، معاف نہیں کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، تم بدلہ لے لو۔ تم میں سے کوئی انسان یہی سمجھائے گا کہ آخر تمہیں صبر کیوں کرنا ہے، تمہاری زندگی ہے، جو تم کرنا چاہتی ہو کرو۔ تمہاری زندگی میں سے کوئی تمہیں یہ سمجھائے گا کہ بہت زیادہ تھک گئی ہو، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، فجر کی نماز میں مت اٹھنا، نماز قضا کر لینا۔ تم میں سے ہی کوئی یہ بات سمجھائے گا کہ کیا ضرورت ہے اتنا سارا مال اللہ کی راہ میں نظر کرنے کی۔ تم میں سے ہی ہو سکتا ہے تمہاری اولاد ہی میں سے کوئی ناشکرا پن دکھا اور تم اس کی محبت میں بہہ جاؤ اور حلال سے حرام کی طرف چلے جاؤ۔ تمہارے ہی شوہر یا تمہاری ہی بیوی میں سے کوئی یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین سے دور کرتے۔ سنو اے میرے بندو، ان گناہگاروں کی بات مت سن کر آنا، وہ خود تو ناشکرے ہوں گے، تمہیں بھی ناشکرا بنا دیں گے۔ بس اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرنا، یعنی کہ نمازیں ضرور پڑھنا، یہ تمہارا بہترین ذکر اللہ کی نماز اور تمہارا بہترین ذکر قرآن مجید، بس ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے دامن میں تھام کر رکھنا۔ میرے بندو، جب تم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے نا، تو یاد رکھنا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدُوا، اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو، وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُّونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کے عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم ان کی بات مت سننا، اٹھنا رات میں اپنے اللہ کو سجدہ کرنا، اور جب رات کا تھوڑا حصہ آرام کر لو تو رات ختم ہونے سے پہلے اٹھ جانا، واپس اپنے اللہ کی یاد میں کھو جانا۔ میرے بندو، میری قدر کرو، میں تم سے جو کچھ قرآن مجید میں کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ سچ ہے، وہ سب کچھ حق ہے۔ تم اگر 5 وقت نماز پڑھو گے،
اپنے اللہ کو آدھی رات میں اٹھ کر یاد کرو گے نا، جو رشتوں میں نے تمہارے لیے آزمائشیں رکھی ہیں، جو رزق میں آزمائشیں رکھی ہیں، سب کچھ دے کر آ دینا، سب کچھ، ساری ساری آزمائشوں کو، مشقتوں کو اٹھا کر آ جانا، برداشت کر کے آ جانا۔ میں تمہیں وہ دوں گا جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ جو تمہیں بہکا رہے ہیں نا، انہوں نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سنو، انہوں نے اس دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا ہے، اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہیں موت آنی ہی نہیں ہے۔ یہ بھول گئے ہیں اس دن کو جب روز حشر برپا ہوگا۔ اور سنو اے میرے بندو، میں تم سے کہتا ہوں، وہ رب العالمین جس نے تمہیں جوڑ کے ساتھ پیدا کیا ہے نا، جوڑ کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان جوڑ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر کے آنا۔ یہ بھی سن لو، کیوں اللہ فرما رہا ہے؟ سنو، یہ دونوں کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، کیونکہ اس سورہ کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کی تھی، لہٰذا اس سورہ کی جو اینڈنگ ہے وہ بھی جوڑ ہی پر ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنو، اس بات کو تو تم سمجھ گئے ہو نا کہ تمہارا رب جس نے اس دنیا کی تخلیق کی، ہر چیز کو اللہ نے جوڑ بنا کر پیدا کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ جوڑ میں کبھی مرد عورت پہ بھاری ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا رشتہ نبھانا مشکل ہو جائے گا، اور کبھی مرد کو اپنی عورت کے ساتھ رشتہ نبھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اپنی اس روز آخرت کو یاد کرنا جس کے لیے میں نے تم سے فرمایا ہے کہ صبر کر کے آنا۔ اچھے مرد کے لیے نیک حوریں ہیں جنت میں، اور نیک مومنہ کے لیے نیک حورا ہے جنت میں، اللہ فرماتا ہے، اور وہ حورا بہت خوبصورت ہے، مگر کبھی بھی کوئی ناجائز غلط کام کر کے مت آنا۔ اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرد اور عورت کی جب باہمی اتفاقی نہیں ہوتی، اور جب وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ آدم علیہ السلام نے سکون عورت سے مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویسے مرد کی عادت ہے، جب اسے اپنے جوڑ سے سکون نہیں ملتا تو وہ سکون لینے کے لیے باہر نکل جائے گا۔ ویسے اللہ فرماتا ہے جب کسی عورت کو سکون نہیں ملے گا اپنے جوڑ سے، تو وہ پھر سکون حاصل کرنے کے لیے باہر نکل جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ مت کر کے آنا ہے میرے بندوں۔ یاد رکھنا، جو جوڑ تمہارے اللہ نے تمہیں اس دنیا میں عطا فرمایا، وہی جوڑ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بنانے پر قادر ہے، جو اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے تذکرہ، میں نے تمہیں نصیحت کر دی، سب کو سمجھا دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اب یہ تمہاری چوائس ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اپنے اللہ کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی جنت عدن کی تشریح جو اللہ نے تمہارے سامنے پیش کی، دیٹ از چھوٹی سی، اسمال، بہت چھوٹی سی ہے جنت عدن، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بالکل ادنا مرتبہ ہے جنت عدن کا، جس کی ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپلینیشن دیے، تو سوچیے جنت الفردوس کا عالم کیا ہوگا، جنت نعیم کا عالم کیا ہوگا، باقی اور جو 5 جنتیں ہیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں تمہاری نیکیوں کے حساب سے جنتیں دوں گا اے میرے بندوں۔ ناؤ دیٹس یور چوائس۔ میں تمہیں ایجوکیٹ کر چکا نا کہ یہ دنیا تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے، اس دنیا سے تم میرے پاس چلے ہی آؤ گے، پھر ہوگا کیا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا مَن يَشَاءُ، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تمہاری چاہت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کچھ بھی نہیں، چاہت تو اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا، وہ جسے چاہے گا دوزخ میں بھیج دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میری چاہت تم سمجھ چکے تو میں اپنی چاہت کی ایکسپلینیشن تمہیں دے چکا ہوں قرآن مجید میں۔
کہ تمہیں کیا کیا کام کر کے اس دنیا سے آنا ہے اور کیا کیا کام نہیں کرنے ہیں، نہیں کرنے۔ اور اللہ فرماتا ہے سنو، اگر اللہ چاہتا تو آدم علیہ السلام کو فرما دیتا کہ میں نے تمہارے لیے پوری جنت بنا دی نا آدم علیہ السلام، اپنی مرضی سے گھومو پھرو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں رکھی تھی، اس درخت کے پاس مت جائیے گا آدم علیہ السلام، حوا اس درخت کے پاس مت جائیے گا۔ آزمائش تمہارے والد آدم علیہ السلام سے بھی تمہارے رب نے لی تھی، تو تم تو ان کی اولادیں ہو، اس دنیا میں آئے ہو، تمہاری آزمائش ہی کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، کوئی گناہ ہو جائے توبہ کر لینا، میں معاف کر دوں گا، مگر تمہاری توبہ ایسے ہونی چاہیے کہ جیسے دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا، ویسے ہی توبہ کرنے کے بعد تمہاری دوبارہ یہ خصلت نہیں ہونی چاہیے کہ تم پھر سے وہ گناہ کرو۔ سنو اے میرے بندو، ہوگا کیا ایٹ دا اینڈ؟ جو تمہارا اللہ چاہے گا وہی ہوگا نا، لہٰذا اپنے اللہ کی اس نصیحت کو مان لینا۔ چوائس تمہیں ضرور دی ہے، اللہ فرماتا ہے، مگر یاد رکھنا تمہاری چوائس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں لے لے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو ظالم ہے یعنی کہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے تو پھر تمہارے رب نے بہت ان شارٹ بات کر دی کہ وہ تو ہیں ہی دردناک عذاب کے مستحق، کیونکہ جس نے اللہ کی بات نہ مانی، وہ یتیم کو کھانا کھلائے، اسیروں کو کھانا کھلائے، منتیں بھی مانے اور بتوں کو جا کر دودھ میں بھی نہلا دے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کافروں کی، کیونکہ ان کا ٹھکانہ تو صرف جہنم ہے۔ مخاطب ہوں تم سے اے میرے بندو، جو میرے ہو، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو پھر لوٹ آؤ نا میری طرف، میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم سے کیا مانگتا ہوں؟ 5 وقتی عبادت ہی نا، کیا مانگتا ہوں؟ قرآن مجید کو پڑھنا، اور کیا کہتا ہوں کہ میرے حکم پر چلنا، اور کیا تمہیں میرے حکم اتنے مشکل لگتے ہیں؟ کیا سچ بتاؤ یہ حکم واقعی اتنے مشکل ہیں کہ تمہارے لیے چلنا اس پر بہت مشکل ہو؟ چل کر تو دیکھو، تمہارے لیے اللہ کے جتنے احکامات ہیں وہ بہت آسان ہیں۔ حرام دولت میں کچھ نہیں جو حلال میں لذت ہے، غیر محرم کی دید میں کچھ نہیں جو تمہیں محرم کو دیکھ کر دید کی لذت میں حاصل مقام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں چوری سے حاصل کیا ہوا احساس کچھ بھی نہیں، جو صحیح راستے سے ملا ہوا انعام ہے اس کی لذت بہت اہمیت والی ہے۔ میرے بندوں، میں تم سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کرو اور اسی کا حکم مانو، اور پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو پڑھو، اور تمام احکامات کو پاس کر کے آ جاؤ۔ جنت تمہارے لیے تیار ہے، جنت کا وہ کنگن جو ایک چاندی کا بنا ہے، ایک سونے کا اور ایک موتی کا، ان کنگنوں پر تمہارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں وہ کنگن پہنانے کا تم کو منتظر ہوں، میں روز حشر منتظر ہوں کہ تم سے پوچھوں کہ بتاؤ اے میرے بندو، آج تم مجھ سے راضی ہونا، اور تم کہو کہ اللہ ہم تم سے بہت راضی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔